فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ ضرور بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں لکھا ہوا. لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف باوضو ہی چھوتے ہیں. یعنی قرآن پاک کے چھونے کے بھی آداب ہیں. تو جس طرح ظاہری طور پر قرآن پر ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح قرآن کے نور سے مستفید ہونے کے لیے سچی پکی توبہ کرنا بھی ضروری ہے. کہ جب سچی پکی توبہ کرتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے، تو قرآن کی زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور پھر کمال دیکھیں کہ دل صاف کیسے کریں، تو اس کا نسخہ بھی قرآن ہے کہ قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل نرم ہو جائے گا. اور پھر جب دل نرم ہوگا تو قرآن پڑھنے سے ولایت کے درجات نصیب ہوں گے. تنزیل من رب العالمین، سارے جہاں کے رب کا اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو، یعنی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا یہ حصہ رکھتے ہو کہ قرآن کو جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ایک ایسی حقیقت بتائی گئی کہ 1400 سال پہلے جو بیان کر دیا گیا، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کی کسی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس کے غلط ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تسلیم کرنا پڑے گا. ہاسپٹل کے اندر کتنا مہنگا ترین ہاسپٹل ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر گھوم رکھے ہوں، ایمرجنسی وارڈ ہو، آئی سی اس میں ہو جناب والا، وہ مشینوں پر لگا ہوا ہو، لیکن جب رب موت وہ طاری کرتا ہے تو سب بے بس ہو جاتے ہیں. چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب بے بسی کے ساتھ اس کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر کہنا پڑتا ہے سوری، ہم معذرت چاہتے ہیں، وہ ایکسپائر ہو گیا، انتقال ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انتقال سے پہلے ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم معذرت چاہتے ہیں، اب یہ لا علاج ہے، بس آپ دعا کریں. تو فرمایا کہ وہ موت کا منظر یاد کرو جب تم بے بس ہو جاؤ گے، کوئی کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر رب کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ جنت کے نظاروں میں اور مزید کرم ہوگا تو رسول اللہ کے جلووں میں انشاءاللہ مرنا نصیب ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب پوری زندگی پیاری گزاری ہوگی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تمہیں نگاہ نہیں. جب روح نکل لگی ہوتی ہے تو اس وقت سب بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، تو تم اپنی طاقت دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو اپنی بے بسی مان لو کہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین، یہ جو روح نکل رہی ہے اور نکل گئی، اس کو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دو، روح کو دوبارہ لوٹا دو اگر تم سچے ہو. دنیا کی کوئی طاقت لوٹا نہیں سکتی. ہاں باذن اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کے اذن سے لوٹاتے ہیں، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نہیں لوٹا سکتا. تو یہ معلوم ہوا کہ ہم بے بس ہیں. جب بے بس ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور غرور و تکبر نہ کریں
اور وہی زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے کا رب نے حکم دیا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. مرنے والے کے بھی 3 گروہ ہیں. پھر وہ مرنے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو راحتیں ہیں اور پھول ہیں. جنتی پھول اسے سنگائے جاتے ہیں، جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور ملک الموت اس سے اجازت مانگتے ہیں مجھے روح قبض کرنے کی اجازت دو. اور اس کو کس طرح مناتے ہیں؟ پہلے جنت دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں جانا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جلدی کیجئے. تو کہتے ہیں بس آپ مجھے روح نکالنے کی اجازت دے دیں. تو وہ کہتا ہے اس میں تاخیر نہ کریں، جلدی کریں. وہ جنت کے نظاروں میں ہوتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے. وہ جنت نعیم، چین کے باغات. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر یہ مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے محبوب آپ پر سلام ہے دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے، یعنی بڑا درجہ ان کا بلند و بالا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور اگر یہ مرنے والا مکذب ہو یعنی جھٹلانے والا ہو، ضالین میں سے ہو، گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. تو موت کے وہ جھٹکے ہیں، اللہ اکبر، کہ اگر فرشتے اسے تھام کر نہ رکھیں، ایک ایک رگ پر فرشتے اسے پکڑ کے نہ رکھیں، تو اس کی چیخ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ جنگلوں میں بھاگے اور اس کی بے چینی دیکھی نہ جائے. ہم تو سمجھتے ہیں وہ جھٹکا آیا وہ گر گیا، جناب وہ گردن اس طرف ہوئی اور مر گیا. لیکن جس طرح دیکھنے میں قبر یکساں لگتی ہے، اندر کا حال مختلف ہے، اس طرح مرنے والوں میں بھی مختلف حالات ہیں. ایک طرف وہ شہید ہے کہ جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور نیزوں سے اور تلواروں سے اسے چھلنی کیا جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں کتنی تکلیف ہے لیکن راحتیں کتنی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چونٹی اگر کاٹتی ہے تو اتنی تکلیف جو ہوتی ہے، اتنی تکلیف شہید کو ہوتی ہے. اور بعض جگہوں پہ فرمایا اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور اتنی لذت اسے ملتی ہے، بظاہر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی لذت ملتی ہے، اتنی لذت ملتی ہے کہ فرمایا کہ وہ جنت میں جانے کے بعد یہی تمنا کرے گا کہ مالک مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، پھر میرے جسم کے ٹکڑے ہوں. اور دوسری طرف ہارٹ فیل ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں جناب فلاں کافر کا ہارٹ فیل ہوا اور ایسے مر گیا. تو یہ آسان موت نہیں ہے. اس کو جو تکلیف ہوئی ہے وہی جانتا ہے. کہ فرمایا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ موت کا ایک جھٹکا ہے. 1000 وار سے کسی کو زندہ اس کی کھال اکھیڑ لی جائے زندہ زندہ اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کی روح نہ نکلے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس سے بڑی تکلیف موت کا ایک جھٹکا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی. وہ تسلیت جحیم، اور بھڑکتی آگ میں اسے دھسا دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین، کہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم. تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں.